بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملحدین کا یہ اعتراض کہ عورت کی دیت مرد سے آدھی کیوں، اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے دو چار باتیں، وہ یہ کہ ملحدین نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو تو بیان نہیں کیا کہ اسلام نے ہی عورت کے 3 حق بیان کیے اور مرد کا 1 حق بیان کیا، یہ کہہ کے کہ حق تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، پھر تمہارے باپ کا ہے۔ اس کے بعد ملحدین نے یہ بات بھی بیان نہیں کی کہ اسلام نے یہ کہا کہ جس عورت کی پہلی اولاد لڑکی ہو، اس معاشرے کے اندر اسلام نے یہ بات کہی جس کے اندر کوئی ایک بیٹی بھی پیدا ہو جانے کے اوپر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر اسلام نے یہ کہا کہ جس عورت کی پہلی اولاد لڑکی ہو وہ بڑی ہی برکتوں والی عورت ہوتی۔ ملحدین نے یہ بات بھی بیان نہیں کی کہ اسلام نے عورت یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہونے تک کا درجہ دیا۔ ملحدین نے یہ بات بھی بیان نہیں کی کہ وہ مرد، وہ باپ جو 2 بیٹیوں کو اچھی طرح تربیت کر کے ان کا نکاح کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دی۔ یہ سب باتیں بیان نہیں کی اور ایک ایسا اعتراض کیا جو اپنے مطابق شاید انہیں لگتا تھا کہ اسلام اس چیز کے ڈاؤن ہو جائے گا کہ اسلام جو وہ عورت کو لیول کم دیتا ہے اور مرد کو تھوڑا سا اپ لیول پہ رکھتا ہے، اور دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو مرد سے آدھا کنسیڈر کرتا ہے، اس کی جان تک کی قیمت اسلام کے اعتبار سے آتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان کے جواب کی طرف۔ دیکھیے، اسلام کے اعتبار سے گھر کا خرچہ چلانا سارے کا سارا وہ مرد کے ذمہ ہے۔ گھر کے اندر عورت کے اوپر مالی معاملات کا ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی عورت کما رہی ہے تو وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، نہ تو اس کا خاوند، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا چچا، کوئی رشتہ اس سے اس کی کمائی ہوئی دولت کے اوپر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ یہ تم ہمیں دو۔ اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو اسلامی اعتبار سے عورت کو پے کرنی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کا حق مہر، اس کے حوالے سے بھی یہی چیز کوئی مرد اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ تم یہ ہمیں دے دو۔ خامد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے یہ واپس کر دو۔ اس کے بعد اس کا پراپرٹی میں سے آنے والا حصہ، اس کی وراثت، اس حوالے سے بھی سیم سٹانس ہے اسلام کا کہ کوئی مرد یہ بالکل بات نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو ہمیں واپس دیں۔ مطلب جو چیز اسلامی اعتبار سے عورت کی ملکیت میں چلی جاتی ہے وہ پھر عورت ہی کی ملکیت میں رہتی ہے۔ اس کے مقابلے کے اوپر اگر مرد کے معاملے کے اندر آیا جائے تو مرد کی وراثت تقسیم ہوگی، عورت کی بھی obviously ہوگی، لیکن مرد کی وراثت تقسیم ہوتی ہے زندگی کے بعد، لیکن اب زندگی کے اندر آئیے اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داری ہیں۔ اس نے بچوں کے خرچے دیکھنے، بیوی کا جو ہے وہ نان نفقہ پورا کرنا ہے، والدین کے اوپر جو توجہ دینی ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے اوپر ڈالنی ہیں اور عورت کو ان سے مبرہ اور آزاد رکھا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی گھر کا کمانے والا چلا جائے تو اس کے حوالے سے آپ ملحدین سے یہ پوچھئے گا ضرور کہ بھی آپ کے اعتبار سے اس کا کیا حال بنتا ہے، کیا اس کی دیت آدھی ہونی چاہیے؟ اور ایک ایسی خاتون جس کے اوپر اسلام نے ایک رائی برابر کمانے کا لوڈ نہیں ڈالا، وہ اگر کسی سے، اور دیت ہمیشہ غلطی سے قتل ہونے کے اوپر ہوتی ہے، تو اگر کوئی خاتون غلطی سے کسی سے قتل ہو جاتی ہے اس صورت کے اندر کیا اس کی پوری دیت ہونی چاہیے، مرد کی آدھی ہونی چاہیے؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ملحدین سے چھوٹا سا کوسچن ہے، عورت کے قتل ہونے کے بعد اس کی آدھی دیت کسے ملتی ہے؟ obviously یا اس کا خامد، یا اس کا باپ، یا اس کے بھائی، اور تینوں کیا ہیں؟ تینوں کے تینوں مرد ہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، اگر کوئی مرد غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو زیادہ چانسز کس چیز کے ہیں کہ اس کی دیت کسے ملے گی؟ جو پوری کی پوری ملے گی وہ اس کی بیوی کو، اس کی ماں کو، یا اس کی بہنوں کو؟ باپ بھائی ہوں گے تو اس حوالے سے دیکھ لیا جائے گا۔ تو اسلام نے اصل میں مرد کی پوری دیت، کوئی بھی مرد مرنے کے بعد اگر غلطی سے کسی سے قتل ہو جاتا وہ مرد اپنی دیت قبر میں ساتھ نہیں لے جاتا،
وہ پیچھے عورتوں کو ہی دے کے جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی عورت قتل ہو جائے تو obviously وہ بھی اپنی قبر میں نہیں لے کے جاتی, وہ بھی پیچھے مردوں کو بھی رہ جاتی ہے. تو اسلام نے اصل میں کیا کیا کہ اگر کوئی عورت غلطی سے قتل ہوتی ہے تو اس کی کاسٹ جو مردوں کو مل رہی ہے وہ آدھی مل رہی ہے, اور اگر کوئی مرد قتل ہو جاتا ہے تو اس کی جو کاسٹ عورتوں کو مل رہی ہے وہ زیادہ مل رہی ہے, تاکہ عورتوں کی ایک فائنینشیل سپورٹ ہو جائے. تو اب ملحدین نے جس اعتبار سے یہ اعتراض کیا تھا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ انہی کے منہ پہ آ پڑا.